الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوۃ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں نبوت اور حکمت کا علم عطا فرمایا تھا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الرسل سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، جو سارے جہانوں کے سردار، جو سارے نبیوں کے امام اور ہمارے ہادی و رہبر پیر و مرشد ہیں۔ اس سے پہلے ہم زکریا علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کر چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی طور پر یہ حکم فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، کہ اے یحییٰ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یحییٰ علیہ السلام پر کوئی اسپیشل یا خصوصی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اسی تورات پر ہی قائم تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ بھی اسی کو کنٹینیو کر رہے تھے۔ تورات کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کے احکام جو تھے وہ لوگوں تک، اپنی امت تک پہنچا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جس طرح تمہارے باپ یعنی زکریا علیہ السلام نے میرے حکموں کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اب ہم نے یہ تمہاری ذمہ داری لگا دی ہے کہ تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس کا علم حاصل کرو، اس کو جانو پہچانو، تو یہی علم آپ لوگوں تک منتقل کرو، لوگوں کو ان احکامات سے آگاہ کرو جو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں، دیے ہیں۔ تو جس طرح بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اپنے اپنے وقت میں لوگوں کو راہ راست پر لاتے رہے، اس طرح آپ بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کو سمجھائیں، ان کو اللہ کے احکام بتائیں، ان کو تورات کی جو حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں حکم احکام دیے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ اور ساتھ ہی اپنی اس خصوصی کرم نوازی کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وآتیناہ الحکم صبیا، کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو ان کے بچپن ہی میں نبوت اور حکمت کا علم عطا فرما دیا تھا۔ اور چونکہ نبوت اور رسالت کا جو مقام ہے وہ انبیاء کو 40 سال کی عمر میں جا کے ملتا ہے، لیکن یہ یحییٰ علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں انہیں یہ علم عطا فرما دیا۔ تو دوسرا یہ حکم دینے کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ چونکہ یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی سے یہ علم دے دیا گیا تھا، تو ان کی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ اپنے انسانوں میں اپنے خاص چنے ہوئے لوگوں کو پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے، اسی طرح شیطان لعین جو ہے اور اس کے جو چیلے ہیں وہ بھی انبیاء کی مخالفت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے کرتے ہیں، ان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قسم کا یحییٰ علیہ السلام کو بتایا ہے کہ آپ کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، شیطان آپ کو روکے گا،
اس کے کرندے آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو آپ نے ان رکاوٹوں کو نہیں دیکھنا، ان مشکلات کو نہیں دیکھنا، بلکہ عزیمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے اور میرے احکام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جس طرح آپ کے باپ حضرت زکریا علیہ السلام نے میرے احکام دنیا تک پہنچائے، اس طرح اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انہی احکام کو لوگوں تک پہنچا دو۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکَاةً وَکَانَ تَقِیًّا، اور خاص اپنے پاس سے شفقت و سوز و گداز اور پاکیزگی، اور وہ نہایت ہی پرہیزگار تھا۔ یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے وحناناً، حنان کا مطلب ہے جس طرح ماں اپنے بچے پر شفقت فرماتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر بہت زیادہ ماں سے بھی بڑھ کر شفقت فرماتے ہیں۔ محبت کرنے والا، شفقت فرمانے والا، سود و گداز رکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے اپنے پاس سے من لدنا، اپنے پاس سے یحییٰ علیہ السلام کو شفقت، محبت کے جذبات سے لبریز کیا، ان کو ان معاملات یعنی شفقت اور محبت کے اوصاف سے نوازا، اور وزکاتاً، اور ان کو پاکیزگی عطا کی۔ یعنی کہ ایک تو ان کو ہم نے بڑا ہی رحم دل بنا دیا، سوز و گداز والا بنا دیا، لوگوں پر رحم کرنے والا، لوگوں پر شفقت کرنے والا بنا دیا، اور ان کو بڑا ہی پاک باز بنایا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رحم و شفقت کرنے والا بنایا، یہ اوصاف ان میں ڈالے، اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان اوصاف کو کام میں لاتے ہوئے ان کو اپنی امت کے لیے استعمال کیا۔ یعنی کہ وہ محبت، شفقت جو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو دی تھی، وہی محبت و شفقت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دی، اپنی قوم کو ان اوصاف سے نوازا، ان کو تعلیم دی کہ اپنے لوگوں سے محبت کرو، شفقت سے پیش آؤ، اور وزکاتاً، وہ خود بھی پاک باز تھے اور لوگوں کو بھی پاکیزگی کی تعلیم دی۔ وَکَانَ تَقِیًّا، اور وہ بہت ہی پرہیزگار تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے، اور یہی وہ تعلیم جو تھی وہ اپنی امت کو دیتے رہے کہ آپ آپس میں محبت اور شفقت سے رہو، آپ پاکیزگی کو اختیار کرو، آپ گناہوں سے بچو۔ یہی اللہ تعالیٰ کا کے احکام ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، تاکہ تم اس راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں جنت دے گا، جنت سے نوازے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تمام انبیاء کی یہی تعلیم رہی ہے کہ وہ ایک تو محبت و شفقت کا درس دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو پہلے بھی تمام انبیاء نے یہی علم لوگوں کو سکھایا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اسی بات کی تعلیم دی کہ آپس میں پیار اور محبت اور شفقت سے رہو، پاکیزگی اختیار کرو، اور گناہوں سے بچ کے رہو۔ تو لہذا ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے، ہم ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہ والی زندگی سے بچائے اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔